السلام علیکم عزیزان، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حال ہی میں ہم نیوز کے اوپر ایک پروگرام نشر کیا گیا جس کا نام ہے صبح سے آگے، اور جس کے اندر اس موضوع پر بحث کی گئی اور اس موضوع پر کلام کیا گیا کہ مسلمانوں کا فلسفے اور سائنس کی مناسبت سے زوال کیوں کر آیا، اور مسلمان ابھی فی الحال کیوں سائنس اور فلسفے میں ترقی کرنے سے قاصر ہیں اور صف اول میں نہیں ہیں۔ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے جو میزبان تھے، انہوں نے دعوت دی دو مہمانان کو، ایک جن کا نام ساحل ندیم صاحب ہے جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور دوسرا ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب کو جو کہ ڈین ہیں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے۔ تو ان دونوں اشخاص سے بات ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے اب جو ہمارا چینل ہے یا جو ہماری فکر ہے وہ بھی اسلامی فلسفے کی مناسبت سے ہے، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ کچھ اپنے خیالات بھی اس کے اوپر دیں، اور جہاں پر ہمیں جو بات صحیح لگتی ہے اس بات کو سراہیں، اور اگر کوئی بات کوئی علمی غلطی یا کوئی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی یہاں پہ ایسی بات کی گئی ہے جو کہ مطابقت واقعیت نہیں ہے، تو اس سے اختلاف بھی بے شک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ ویڈیو کا دیکھنا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم تھوڑا سا اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ کی طرف آتے ہیں۔ پہلے شروع اس چیز سے ہم کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایک علمی ماضی تھا، ہمارا ایک علمی ریلیشن شپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے مسلمانوں نے گولڈن ایج دیکھی، اب وہ گولڈن ایج تو ختم ہو گئی ہے، تاریکی میں ڈوب گئے۔ اور اس پہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا مشہور شعر ہے کہ کتابیں اپنے بابا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ ہمارا بالکل۔ علم، چلو کتابیں فزیکلی تو چاہے وہ نہ بھی لے کے جائیں، ہم سے انٹلیکٹ ہی لے گئے وہ۔ اب یہ انٹلیکٹ واقعی ہم سے چلا گیا ہے، اور ہم ابھی تک اس ماضی کے یاد میں زندہ ہیں کہ جی واہ واہ ہم تو بھائی بڑے زبردست تھے، اور آج ہم کچھ نہیں ہیں، ہم دیکھ نہیں رہے اس کو۔ کیا واقعی یہ فینومینا صحیح ہے، ایسا ہی ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ جی آف کورس، یہ تو بدیہی بات ہے، سامنے کی بات ہے، کلیئر رائٹنگ آن دا وال ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور یہ 16th سینچری 17th سینچری میں میسو پلیجرائزیشن ہوئی ہے، جو کہ ہمارے غزالی سے اور ابن رشد سے اور ابو علی سینا سے، اور آپ کو پتہ ہے 300-400 سال تک پھر بھی وہ کتابیں پڑھاتے رہے وہاں پہ۔ تو انہوں نے ان چیزوں کو ڈسکور کیا، ان گولڈن نگٹس کو، ان یعنی ان وزڈم کے ایسنس کو، جس سے پھر انہوں نے اپنی ریکنسٹرکٹ کی سویلائزیشن، وہ ڈارک ایجز سے نکلے۔ ہم چونکہ ان کو بتدریج چھوڑتے چلے گئے تو لہٰذا وہ ہم پہ حاکم ہوئے، ہم محکوم ہوئے، اور وہ جو زوال کا تسلسل ہے وہ کہیں بریک نہیں ہو پایا۔ صحیح۔ ابھی بھی ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، اور ظاہر جب فالو کرتے ہیں تو پیچھے ہی سے فالو کرتے ہیں، تو ہم پیچھے ہی رہیں گے۔ اچھا، اب فالو ہم کرتے جی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب پہلے یہ کہتے ہیں کہ غزالی کا جو کام ہے وہ بھی انہیں بہت پسند آیا، اور غزالی کا کام بھی مسلمانوں کی ترقی کے اندر مہم تھا، اور ابن سینا کا بھی نام لیتے ہیں۔ تو ادھر نہایت ادب و احترام اور نہایت شائستگی سے تھوڑا سا ہمیں علمی اختلاف ضرور ہے، اور اگر جو بھی صداقت کے ساتھ اسلامی فلسفے کی تاریخ کو پڑھے گا، اس کو بھی یہ بات باور ہوگی کہ یہ بات حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ تو تھوڑی سی آپ کو تاریخ کے بارے میں اگر بتائیں تو فارابی، اور جو کہ جنہیں معلم الثانی بھی کہا جاتا ہے، اور شیخ الرئیس ابن سینا نے، ابن سینا کی مشہور زمانہ کتب ہیں جیسے شفا ہے یا اشارات اور تنبیہات ہے، اور نیز جیسے جو بھی ابن سینا کی جو کتب ہیں، انہوں نے اس کے اندر فلسفہ مشاع کو پیش کیا، اسلامی فلسفے کو پیش کیا، اور نہایت بہترین طریقے سے انہوں نے اسلامی فکر کو منطقی استدلالات کی بنیاد کے اوپر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اور اگر اس بارے میں آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہو تو چینل کے اوپر بیشتر ویڈیوز پڑی ہیں جس کے اندر آپ فلسفے کا تعارف دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر کچھ مسائل تھے جو انہیں لگ رہا تھا غزالی کو کہ یہ مسائل ہیں، اور حالانکہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کسی کی بھی تکفیر کرنی چاہیے، کیونکہ
فلاسفہ جو بات اصل میں کہہ رہے ہیں وہ نہایت منطقی اور عقلی ہے، اور نہ قرآن کے خلاف ہے نہ سنت کے خلاف ہے۔ لیکن بہرحال جو امام غزالی تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس کے اوپر بھی ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو فلاسفہ ہیں وہ کافر ہیں اور واجب القتل ہیں۔ تو اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو یہ اچھا نہیں ہوا، ظاہری سی بات ہے، کیونکہ اس وجہ سے جو مسلمان تھے انہوں نے پھر فلسفے کو اور جو فلسفے کی بنیادی چیزیں تھیں، کیونکہ اب آپ دیکھیں جو فلسفہ تھا اور جو سائنس تھی وہ اکثر ایک ہی کتاب کے اندر اس کو رکھا جاتا تھا۔ جیسے ظاہری سی بات ہے جو شفا ہے، اب آپ شفا کو دیکھ لیں تو شفا میں ایک باب فلسفے کے اوپر ہے، ایک باب منطق کے اوپر ہے، اور اس میں ایک باب اس کے اوپر بھی ہے جسے ہم سائنس کہتے ہیں، یا جسے ہم بالخصوص جسے ہم طبیعیات کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی کئی سائنسدان تھے جو کہ فلاسفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے جب عوام فلسفے کے بارے میں بدظن ہوئی تو وہ سائنس کے بارے میں بھی بدظن ہونے لگ گئی۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو سارے زوال کا باعث ہیں وہ صرف اور صرف امام غزالی ہی تھے، لیکن اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب آپ کمال کی بات کریں اور مسلمانوں کی ترقی کی بات کریں تو اس میں جو مثبت کردار ہیں، جیسے کہ ابن سینا کا کردار ہے اور ابن رشد کا کردار ہے، شیخ صاحب شہاب الدین سہروردی کا کردار ہے، جابر بن حیان کا کردار ہے، ان سب کے مثبت کردار کو اور کسی نہ کسی حد تک نہایت احترام کے ساتھ امام غزالی کے مضر اثرات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، جو کہ نہایت ضروری ہیں۔ آئیے ہم ویڈیو کو ذرا آگے سے دیکھتے ہیں۔ بھی دینا ضروری ہے۔ ہماری اسکالرشپ صرف اور صرف مائکرو سنت کے اوپر فوکس ہو گئی بیکاز آف سو مینی ریزنز آئی کین ٹاک اباؤٹ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مگر ابھی بھی آپ دیکھیں گے کسی بھی اسکالرشپ کو پکڑیں گے وہ تزکیہ نفس کو نمبر 1 پہ رکھے گا، سسٹم امپلیمنٹیشن کی بات ہی نہیں کرے گا، اور کرے گا بھی تو کہے گا ہاں تو ہاں نا، لیو وریز ٹو سیزر اینڈ ٹو سیزر۔ اب ان ادر ورڈز لیو وریز ٹو عمران خان اب ٹو عمران خان اینڈ نواز شریف اینڈ وریز ٹو مسجد اینڈ ٹو دا مولوی۔ بالکل یہی تو غلطی کانسٹینٹینوپل کے اندر کی تھی کہ ہاں جی میں نے سیاست چمکانی ہے، پادری بلا لو سارے، اور پادریوں کو خوش کر دیا اس نے، اور کرسچینٹی بیکیم دا بگیسٹ ریلیجن۔ کرسچینٹی از دا بگیسٹ ریلیجن ناٹ دا بگیسٹ سسٹم۔ اچھا، آگے جو آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی تھوڑا سا میں نے حصہ پلے کیا ہے، آپ پورا جو لیکچر ہے اور یا جو پورا ٹاک ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کے چینل پہ جا کے بھی۔ تو ادھر یہ جو بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساحل ادیم، وہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے اپنا جو غایت ہے، جو ان کا فائنل پرپز ہے، اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور اس کو انہوں نے تزکیہ نفس بنا دیا۔ اب اس بات کی نا کچھ وضاحت کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے آگے جا کے آپ دیکھیں گے تو تصوف کے اوپر سیدھا یہ اس کو نشانہ بنائیں گے، اور ڈاکٹر جو عثمانی صاحب ہیں ان کے خلاف بھی ذرا سا بولیں گے۔ ادھر کچھ بات سمجھنے کی ہے، اور بات سمجھنے کی سادہ بات یہ ہے کہ کچھ حد تک یہ بات صحیح ہے۔ بات اس حد تک صحیح ہے کہ یہ جو آ، عام جگہوں پہ آپ کو جو یا عوام کے دماغ کے اندر جو تصوف کے بارے میں خیالات ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ صرف تزکیہ نفس کے اوپر کام کیا جائے، اور یہ پھر ہمارے لحاظ سے تو یہ تزکیہ نفس وہ ہے ہی نہیں اصل میں، لیکن عوام کے اندر اور کئی جو اپنے آپ کو صوفیہ کہتے ہیں ان کے اندر یہ بات بے شک بنی ہوئی ہے کہ تزکیہ نفس کیا جائے صرف، اور اگر دنیا سے جدا رہا جائے تو یہی صحیح ہے اور یہی بہتر ہے، اور انڈیویجولزم جسے ہم انفرادیت پرستی کہتے ہیں ان کی طرف یہ لوگ مائل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وضاحت اب یہ ہے کہ اگر آپ حقیقی عرفان کو دیکھیں اور
حقیقی عرفان کے منابع کو دیکھیں اور فلسفی، جسے ہم فلسفی عرفان کہتے ہیں، کیونکہ تصوف کے آگے بھی کچھ اشخاص آ جائیں گے، وہ صوفی اپنے آپ کو کہیں گے اور فلاں فلاں، اسی لیے ہم عرفان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ عرفا کا کام دیکھیں اور فلاسفہ کا کام دیکھیں، اس کے اندر آپ کو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ جو عرفا ہیں وہ اور فلاسفہ ہیں وہ انفرادیت پرستی کے قائل ہرگز نہیں ہیں۔ یہ بے شک افلاطون ہو، وہ بھی قائل نہیں تھے، اور ہم مانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ حکیم تھے، اور مسلمانوں کے اندر بھی جو مسلمان فلاسفہ ہیں جیسے ابن سینا ہیں، فارابی ہیں، فارابی کی ایک بہت اہم کتاب ہے جس کا نام ہے المدینۃ الفاضلہ، اس کے اندر فارابی نے یہ ثابت کیا ہے اس بات کو کہ ایک ایسی ریاست کے بغیر جس میں امام الحکیم حکومت کر رہے ہوں، اس کے علاوہ ایسی ریاست کے علاوہ جہاں پہ امن ہو، جہاں پہ سلامتی ہو، اور خاص طور پہ جہاں پر فلسفہ و حکمت و عرفان و اسلام، یہ جسے ہم اصل میں حکمت کہتے ہیں، جو اسلام کی اصل اساس ہے اور اسلام کی اصل بنیاد ہے، اسلام کا اصل ہے، اگر اس کے اوپر ایک حکومت نہ قائم ہو، اور ان ابدی قوانین کے اوپر اور حکماء کے ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے اگر ایک حکومت نہ قائم کی جائے، تو مسلمان جو کوئی بھی آدمی ہے، وہ حقیقی وہ وہ شخص کبھی بھی حقیقی آ، مسرت اور خوشی کو وہ نہیں پا پائے گا۔ ہاں، کسی حد تک پا سکتا ہے، لیکن جو مطلق خوشی اور مسرت جس حد تک اس نظام کے اندر پائی جا سکتی ہے، اور جس حد تک اس نظام کے اندر عدل قائم ہوگا، وہ کسی اور نظام کے اندر عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ تو بے شک یہ آپ شیخ سہروردی کو پڑھیں، فارابی کو پڑھیں، ابن سینا کو پڑھیں، وہ سب یہ بات کرتے ہیں کہ عدل قائم ہونا چاہیے، اور اس عدل کے لیے آپ کو ہر شخص کو وہ دینا چاہیے جو کہ اس کی ماہیت کا لازمہ ہو، جو کہ اس کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص کی کچھ صلاحیات ایسی ہیں کہ وہ سوچنے والا زیادہ ہے، تو اس کو سوچنے کی طرف مائل کرنا چاہیے، اور اسے مفکر بنانا چاہیے۔ اور اگر ایک شخص کچھ اور ملکات رکھتا ہے اور کچھ اور قوتیں رکھتا ہے، اور اس کو اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنے کا زیادہ شوق ہے، تو وہ پریکٹیکل چیزوں کی طرف زیادہ جا سکتا ہے، اور وہاں پہ جا کے اپنا لوہا منوا سکتا ہے۔ اور اسی بنیاد کو آگے لے کے چلتے ہوئے یہ جو پورا کانسیپٹ ہے، یہ جو پوری ایک فکر پیدا کی جاتی ہے جو کہ عدل کی بنیاد اپنے آپ کو بناتی ہے، اور عدل کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ عدل کرنے کو اور ایک قدر مقدورہ کے اندر اس چیز کو رکھنے میں یہ اس بات کے اوپر مائل ہے۔ اور یہی فلاسفہ کی نظر ہے کہ ہر بندے کو وہ دینا چاہیے جو اس کے ظرف کے مطابق ہو، اور اسی چیز کا نام عدل ہے۔ اور اسی کے لیے جو فلاسفہ ہیں وہ انفرادیت کے بلکہ قائل نہیں ہیں، بلکہ اس کے الٹ اس بات کے قائل ہیں کہ مسرت و خوشی و عدل ہو ہی ایک اسلامی ریاست کے اندر سکتا ہے، جو کہ اصل اسلامی ریاست ہو، جو کہ عدل کے اوپر مبنی ہو۔ تو اسی لیے جو فلاسفہ کا اور جو عرفاء اصل عرفاء ہیں، اگر آپ جیسے آیت اللہ جوادی عاملی ہیں، اور آپ دیگران کو بھی پڑھیں، تو وہ سب یہی کہتے ہیں کہ عدل ایسے قائم کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ساحل ادیم تھے، ان کی کچھ بات صحیح بھی تھی، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے، میرے خیال سے مجھے نہیں معلوم کہ مجھے نہیں لگتا، مطلب میں نے ان سے بات بھی کی ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اب فلاسفہ کے منہج سے اور عرفاء کا جو اصل منہج ہے اس سے تو وہ تو انہیں معلوم نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ صوفیہ، یہ جو عام عوام میں مشہور ہے، یا جو تصوف، جیسا کہ تصوف عثمانی صاحب پیش کر رہے ہوں گے، اس کے اوپر یہ بات بالکل بجا ہے کہ وہ زیادہ انفرادیت کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر مسائل بھی اس کے اندر بے شک پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس بات سے تو یہاں پہ ہمیں اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت کی ضرورت جو تھی وہ بے شک تھی، اور اسی لیے ہم نے آپ کو وضاحت دے دی۔ اچھا، پھر اس بات کے بعد جو ہے نا، باقی جو اسماعیل صاحب ہیں وہ اتنا نہیں بولتے، تو ساحل ادیم ہی بولتے ہیں، اور ساحل ادیم یہاں پہ ایک بات کرتے ہیں
کہ جو بالکل غلط ہے، جو بالکل ہمیں اس سے بے شک اختلاف ہے، لیکن پھر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ بات کی، کیونکہ عوام کے اندر جو عام کیونکہ اغلاط عام سے یہ ایک بات ہے، اس لیے انہوں نے بھی یہ کر دی، کیونکہ وہ بھی ظاہر سی بات ہے عوام کا ہی حصہ ہے۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی دلائی لاما ہے نا، یہ ہمارے لیے جو اسپرچویلٹی کی جو پیک ہے، یہ دلائی لاما ہے۔ Lama, right now, Dalai Lama, or any monk for that matter, represents the perfect model of tazkiyah nafs. Spirituality کی وہ peak represent کر تو اس سے بے شک جو اسلامی فلاسفہ ہیں، اسلامی عرفا جو حقیقی معنوں میں عارف ہیں، وہ اس سے بالکل کرتے ہیں ڈس ایگری، اور وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، اور اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اور کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر آپ کسی بھی جو کتاب ہے عرفان کی، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عرفان کا مطلب یہی ہے کہ انسان کامل کی طرف سفر کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کو آپ بند تو نہیں سکتے، وہ تو منصوص من اللہ ہوتا ہے، لیکن انسان کامل کی طرف سفر کرنا، اور انسان کامل کی طرف جب آپ سفر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے، انسان کامل جو ہے، جو کہ اسپرچویلٹی جو انہوں نے کہا ہے اس کا منبع ہے اور اس کا کمال ہے، تو اس کے لیے تو بلکہ واجب ہے اور اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کی تو ذات کی ماہیت کا ہی یہی لازمہ ہے کہ وہ شخص اگر اسے اقتدار دیا جائے تو وہ اقتدار میں بھی سب سے بہترین ہوتا ہے، اور اگر اس شخص سے سیاست کروائی جائے جو کہ حقیقی معنوں میں، یہ نہیں کہ اسے لغو باتیں اور لہو کروایا جائے، نہیں، جسے اگر اصل اسے سیاست کروائی جائے تو وہ اس میں بھی اعلیٰ درجے سے وہ کام کرتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو جو اسپرچویلٹی کی جیسے کہ جو اعلیٰ ترین مثال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، انہیں ہم انسان الکامل مانتے ہیں سب سے پہلے۔ اور اگر آپ انہیں دیکھیں تو ظاہری سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کیا کیا نہیں کیا اس دنیا کے اندر، نہ صرف روحانی طور پہ بلکہ دنیاوی طور پہ بھی، اور وہ جو دنیاوی طور پہ کیا وہ اس روحانی عمل کا ہی نتیجہ تھا، اس ہی کا لازمہ تھا۔ اسی لیے یہ ہمیں یہ اسی بات سے ہی اختلاف ہے جب لوگ روحانیت کا مطلب صرف انفرادیت پرستی لے لیتے ہیں، کیونکہ پھر آپ نے کیا کیا، پھر جس مسئلے کی طرف آپ نشاندہی کرا رہے ہیں، اصل میں آپ نے بھی اس مسئلے کے ساتھ آپ نے بھی اس مسئلے کو تسلیم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ نے دنیاوی نظام اور روحانی نظام کو دو مختلف چیزیں سوچ لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر جب آپ یہ کرو گے تو روحانیت والوں کو کہو گے کہ ادھر رہو، اور دنیاویت والوں کو کہو گے تم ادھر رہو اور اس کے اوپر کام کرو۔ اسی لیے فلاسفہ کو آپ پڑھیں، وہ اس سے مانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو، وہ کہتے ہیں روحانیت اور دنیاویت، جسے آپ دنیاوی نظام کہہ رہے ہو، یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور جو شخص روحانی حیثیت رکھتا ہے اصل میں وہی سب سے زیادہ حکیم ہے، کیونکہ وہ حکمت عملی بھی جانتا ہے اور حکمت نظری بھی جانتا ہے، اور ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے اور ان دونوں سے استفادہ کرتے ہوئے وہ امور جو دنیاوی ہیں، اور خاص کر کے جو امور سیاسی بھی ہیں، ان کے اندر وہ سب سے بہترین ہے، اعلیٰ ہے اور افضل ہے، اور اسی لیے پھر کہا جاتا ہے کہ جو انسان کامل ہے اس کے پاس یہ حق ہے، اور اس کے لیے بلکہ لازم ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ اسے حکومت دے اور اس کے نظام عدل کو تسلیم کرے۔ تو یہ بات اصل ہے جو کہ اصل تصوف ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں جو کہ اصل عرفان ہے اور جو کہ اصل فلسفہ ہے۔ تو آگے بھی شو جاری رہتا ہے، لیکن یہ چند بنیادی نقاط تھے اس شو کے، کچھ چند منٹوں بعد یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ بنیادی نقاط ہیں اس شو کے، کہ اس کے اندر اچھی بات ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور یہ سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو تعلیمی نظام ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ تو اس کے لیے بھی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ بچوں کو، جو بھی آپ کے طلباء ہیں، جو بھی طلاب ہیں، ان کو جو کہ ہم کہتے ہیں تنقیدی نظر ان کے اندر پیدا کرنی چاہیے، علمی نظر پیدا کرنی چاہیے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں انگریزی کے اندر، ہم جسے کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔
منطق ان کے اندر منطق انہیں سکھانی چاہیے. بنیادی طور پہ ہر بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تحقیق کیسے کرتے ہیں، ریسرچ کیسے کرتے ہیں، ریسرچ کا مطلب کیا ہے. دوسری جو ان کے اندر علمی اور منطقی نظر پیدا ہونی چاہیے. اب یہ جب آپ چیزیں اپنے بچوں کے اندر اور طلاب کے اندر جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، آگے وہ پھر جس مرضی شعبہ زندگی میں جائیں، وہ وہاں پہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں اور اکمل و احسن طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دینی چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ ہم سوچ رہے تھے اس ویڈیو کے تناظر میں، اور امید ہے کہ آگے بھی ایسی جو نشست ہیں اور ایسے جو شو ہیں ہوتے رہیں گے. اگر ان موضوعات پر ہم بات جاری رکھیں اور بنیادی طور پر کچھ حکمت عملی بھی تیار کریں تو بے شک جو مسلم امت ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے اور بہتر ایک نظام قائم کر سکتی ہے، اور وہی فلسفی، وہی عدل کے اوپر جو مبنی نظام ہے اس کو اس دنیا میں رائج کر سکتی ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے. دعا گو ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی ہمیں اس چیز کے اندر کامیابی عطا فرمائے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، کیونکہ یہ نہایت اہم ویڈیو ہے، تو اس کو شیئر بھی کریں اور لائک اور سبسکرائب بھی کریں، اور آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اور یہ پروجیکٹ بھی اسی لیے ہے، یہ جو چینل ہے یہ بھی اسی لیے ہے کہ اسلامی کا جو فلسفہ ہے اور جو اسلامی نظریات ہیں اور جو سائنس ہے اس کو واپس لایا جائے. تو اس سب کے چلتے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین.